امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2020 میں امریکہ میں ہونے والی مردم شماری میں شہریت کے حوالے سے سوال شامل کرنے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ میں رہنے والے افراد کے حوالے سے معلومات کو دیگر سرکاری اداروں کے ڈیٹا بیسز سے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وردہ خلیل کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے فیصلے میں تبدیلی کی وجہ کیا بنی۔ جی وردہ۔ جی اسد، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کل اپنے فیصلے کا اعلان کیا تو انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی اور غیر دوستانہ عدالتوں پر الزام لگایا کہ وہ ایک جائز سوال کے راستے میں رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہیں، لیکن مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ سوال امریکہ میں شہریت نہ رکھنے والے قانونی اور غیر قانونی افراد کے مردم شماری میں حصہ نہ لینے کی وجہ بھی بن سکتا ہے، اور ریپبلکن پارٹی اس سے حاصل ہونے والے نتائج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور ایوان نمائندگان میں مزید سیٹیں لینے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی بہت اور تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے تمام وفاقی اداروں اور محکموں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ امریکہ میں رہنے والے افراد کی شہری حیثیت کے حوالے سے معلومات کو ڈپارٹمنٹ آف کامرس کو مہیا کریں۔ آج کے ایگزیکٹو آرڈر سے ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ 2020 کی مردم شماری کے ذریعے امریکہ میں سٹیزنز، نان سٹیزنز اور غیر قانونی رہائشیوں کی تعداد کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں سے حاصل کی جانے والی معلومات مردم شماری میں ایک سوال کی شمولیت سے حاصل کی جانے والی معلومات سے زیادہ درست ہوں گی۔ ہم ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی اور سوشل سیکورٹی ایڈمنسٹریشن سمیت وسیع سرکاری ڈیٹا بیس کو نان سٹیزنز کے حوالے سے مکمل اور درست معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ ہمارے بہت سے اداروں کے پاس بہت اہم معلومات ہے، ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ خدشات پائے جاتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ شہریت کے ڈیٹا کو تارکین وطن کی اکثریت والے علاقوں سے پبلک فنڈنگ نکال کر ان علاقوں کو دینے کے لیے استعمال کر سکتی ہے جہاں ریپبلکن سپورٹرز کی اکثریت ہے۔ یہ معلومات ریاستوں کی آبادی کی ریپبلکن پارٹی کے مفاد میں نئے سرے سے اضلاع بندی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ ان بچوں کی نمائندگی کم کر سکتی ہے جو ابھی ووٹنگ کی عمر کے نہیں، اور ان نسلی اقلیتوں کی بھی جو امریکی شہری نہیں، اور اصل میں یہ اضلاع بنانے میں مدد کرے گی جو ریپبلکن پارٹی کے مفاد میں ہوں، کیونکہ آج کل جو ریپبلکن پارٹی کے لیے ووٹ کر رہے ہیں وہ عمر رسیدہ، سفید فام اور دیہی علاقوں میں رہنے والے ہیں۔ ماہر شماریات ڈاکٹر ولیم فرے کا کہنا ہے کہ مردم شماری کی معلومات عام طور پر کل آبادی کے لحاظ سے ریاستوں کے اندر لیجسلیٹو اضلاع کی حد بندی میں مدد دیتی ہے، لیکن صرف شہری آبادی کو گننا اور جو لوگ ووٹ نہیں کر سکتے انہیں مسترد کرنا اس حد بندی میں مدد کر سکتا ہے جہاں اقلیتیں کم اور ان افراد کی زیادہ ہو جو ریپبلکنز کو ووٹ کرتے ہیں۔ جی اسد، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ سرکاری اداروں سے حاصل ہونے والی معلومات مردم شماری سے حاصل ہونے والی معلومات سے کہیں بہتر اور درست ہوں گی، اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ یہ معلومات ملک میں پبلک پالیسی بنانے کے لیے اہم ہے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو، امیگریشن کے معاملات ہوں یا شہری حقوق کے معاملات ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وہ ملک میں رہنے والے غیر قانونی افراد کے اعداد و شمار کو چھپانا چاہتی ہے۔ تھینک یو وردہ، جو اپڈیٹس اس حوالے سے تھے 2020 سینسس پہ جو اس وقت کنٹروورسی ہے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ تھینک یو۔